Hello and welcome to Kashmir in Focus on MATV Sky 711. You can watch our program live on Facebook and our YouTube channel as well. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ کشمیر سے متعلق ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر سے متعلق وہ جانکاری آپ کو دیں جو آپ کو کہیں اور کسی اور میڈیا سے شاید ملنا مشکل ہو۔ آج میں نے جو طے کیا ہے پروگرام کے لیے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو لے کے چلنا چاہتا ہوں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، اور پھر گلگت بلتستان جو قبضے والا ہے وہاں پہ، اور پھر وہاں سے آپ کو گھما کے میں آبادی میں واپس لانا چاہوں۔ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم پنڈتا جو تھے ہمارے راکیش پنڈتا، ان کا جو شہادت ہے اور ان کا جو قتل ہوا ہے اس کو آج بھی ہم جو ہے اس غم سے باہر نہیں نکلے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے گھر والے جو ہے ان کو ابھی تھوڑا سا کچھ نہ کچھ صبر آیا ہوگا۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ ناظرین، جب پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، کہ پاکستان اپنے ہی عوام کو یعنی پنجاب کے لوگوں کو بجلی نہیں دے سکتا، پنجاب کے لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پسنے سے روک نہیں سکتا، تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ پاکستان کس طرح سے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد وہاں پہ بہتر معیار زندگی کی گارنٹی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آئے دن گلگت بلتستان اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں آپ پی او جے کے اور پی او جی بھی کہوں گا، یہاں آئے دن پانی کی قلت، آٹے کی قلت، تنخواہیں مل رہی، الاؤنس نہیں مل رہے، حادثات ہو رہے ہیں سڑکوں کے۔ ان حوالوں سے آئے دن روزانہ کی بنیاد مظاہرے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر دھرنے، کئی دھرنے ایسے ہیں جو مسلسل پرچل دھرنے ہیں اور وہ مسلسل وہ دھرنے جاری ہیں۔ جس طرح میرپور میں متاثرین منگلہ ڈیم یعنی منگلہ ڈیم ڈسپلیس پرسنز کا جو دھرنا ہے اس کو 120 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، یعنی 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں میرپور میں یہ دھرنا ہے، اور کسی کو سرکار کو جو ہے وہ ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ دھرنے پہ آتے ہیں، اور وہ جو دھرنا دینے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے مطالبات کی منظوری تک اس دھرنے کو جاری رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو بھمبر میں پچھلے دنوں پینے کا پانی نہیں تھا کئی دن تک، اور اسی دوران جو پرائم منسٹر ہیں، پپٹ پرائم منسٹر پی او جے کے حیدر صاحب، وہ بھمبر تشریف لے گئے اور وہاں جب انہوں نے کیا کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بھمبر میں جو جیل ہے وہ تعمیر کی جائے گی، یعنی بجائے اس کے کہ کروڑوں روپے سے وہ وہاں پہ کا کام کریں، لوگوں کو پانی کی سہولت دینے کے لیے وہ کوئی وہاں پہ بندوبست کریں، وہ جیلیں بنا رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیلوں کی وہاں ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مظفر آباد میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، خاص طور پر جب سے دریائے نیلم اور دریائے جیلم کا رخ بدل کے تو چائنیز کمپنیوں کے ساتھ مل کے پنجاب کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنائے گئے ہیں، پانی کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا۔ پی او جی بی یعنی کہ گلگت بلتستان چلیں تو وہاں پہ ابھی پچھلے ہفتے 25 سرکاری محکموں کے 52,000 امپلائیز نے چیف منسٹر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا، اس کو میں نے رپورٹ بھی کیا تھا۔ وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، ہوائی فائرنگ کی پولیس نے، لوگوں کو بہت مارا، اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے ہمارے الاؤنسز کا، ہماری جو محکموں کے اندر پروموشن رکی ہوئی ہیں 15 سال سے، ان کو ریوائز کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ کیوں پورا نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح سے 3 دن پہلے گلگت میں خومر میں پانی نہیں ہے، بالکل پانی نہیں، اور وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں اتنی تنگ آ گئیں کہ عورتوں نے جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا، اور کئی گھنٹے تک گلگت روڈ جو ہے اس پر ٹریفک بھی
بند رہی اسی وجہ سے. کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب شاہراہ قراقرم جو ہے وہ بند نہ ہو جائے کئی گھنٹوں کے لیے یا پورے دن کے لیے. ناظرین، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پی او جے کے میں اور پی او جی بی میں شدید گرمی ہے اس پر، 40 ڈگری سے اوپر ہے سینٹی گریڈ. اور وہاں پہ ہجیرہ میں لوگوں نے اب 15 جون کی ڈیڈ لائن دے دیا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی، ورنہ اس کے بعد وہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہم بھی یہاں پر مظاہرے شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہجیرہ جو ہے اس کے پاس جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ جو زمینیں ہیں، کیونکہ لائن آف کنٹرول پر باری ہونے کی وجہ سے کافی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے نیچے اتر آئے، لیکن زمینیں تو ان کی اپنی ہیں، وہ ملکیت ہے، ان کے گھر بھی ہیں. لیکن پاکستانی فوج مبینہ طور پر بلو ورلڈ سٹی نامی ایک چائنیز کمپنی کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ جبری طور پر زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم خرید رہے ہیں، لیکن وہ جبری قبضہ ہے. لوگوں نے اس پر بڑا احتجاج کیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان میں جو کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ہے حمزہ ڈویژن کا، ان کے ملازمین کو الاؤنس نہیں ملا تو انہوں نے دفتر بند کر دیا، تالا لگا دیا اس پہ. اور تو اور جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے، جو بیسیکلی پولیس کا ایک اسپیشل یونٹ ہوتا ہے، کمانڈو یونٹ، ان کے جو سکردو کے اندر جو یونٹ ہے اس کے نوجوانوں کو 7 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو حمزہ کے پہاڑ ہیں جن میں منرلز ہیں، ان کے جو لائسنسز ہیں وہ انتظامیہ یعنی لوکل ایڈمنسٹریشن مافیا کے ساتھ مل کے وہ لائسنسز مافیا کو دے رہی. اسی طرح سے کا بڑا برا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کیا تھا کہ نکیال میں کوٹلی روڈ کے اوپر جو بلائنڈ کارنرز ہیں وہاں پہ سیفٹی وال بنانے ایک موومنٹ شروع ہونے لگی تھی سماج بدلو تحریک کے نام سے. لیکن ان کے جو جوان تھے ایڈوکیٹ شاہ نواز علی شیر، ان کو پولیس نے اسی کے کہنے پر گرفتار کر لیا. وہ تحریک جو ہے وہ دم توڑ گئی اس سے پہلے کہ وہ شروع ہوتی. تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ وہاں کرنا نہیں چاہتے، ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا، اور ہماری آواز بھی اگر ہم بلند کریں کسی سوشل ایشو کے اوپر تو اس کو اس بری طرح سے کچلا جاتا. گلگت بلتستان میں ہے پی او جی بی میں، وہاں سے راولپنڈی ایک کوچ جا رہی اور وہ کوچ بلائنڈ کارنر پہ بے قابو ہو کر کئی 100 فٹ نیچے گری اور دریا سندھ میں چلی. اور دریا سندھ میں وہ بہہ جس میں ایک ہی خاندان کے 17 لوگ مر، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل، ایک ہی فیملی. یعنی سڑکوں کا یہ حق ہمیں بلائنڈ کارنرز کے اوپر سیفٹی وال تک وہاں پر بنا کر نہیں دی جاتی، اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں. تو یہ ممکن نہیں ہے نا، یہ ممکن نہیں ہے. اب ایک ان ساری چیزوں کے اوپر کافی لوگ شور کرتے ہیں، اور ایک نوجوان حسنین رمل کے نام سے، یہ قوم پرست رہنما ہے لیکن سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے بہت دفعہ آواز اٹھائی ہے، پچھلے سال میں 3 دفعہ ان کو جیل میں ڈالا ہے، اور پچھلے کو اٹھا کے پولیس لے گئی رات کو 11 بجے اور پھر لاپتہ کر دیا، اور اس وقت وہ جیل میں ہیں اور کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی، کوئی چارج شیٹ نہیں دی کہ بھئی ہم نے آپ کو کیوں گرفتار کیا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے موٹا موٹا کہ یہ صورتحال پی او جی بی اور پی او جے کے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ جے کے یا پی او جی بی میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ یہ انہیں کہیں کہ میں سری نگر سے ہوں یا میں کشمیر کے کسی بھی علاقے کا آپ نام لیتے، پلوامہ سے ہوں، کپواڑہ سے ہوں، کہیں سے بھی، تو وہ یہی تصور کریں گے، آپ حیران ہوں گے سن کے ان کی بات، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو پورے کا پورا ہے وہ سارا وہاں پہ بارود کا دھواں ہے، وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں ماری ہو رہی ہے، وہاں پہ عورتوں کو گھروں سے بھارتی سینا گھسیٹ کر باہر نکال کر سڑکوں پر ان کے ساتھ
زیادتی کر رہی ہے، وہاں کے سکول بند ہیں، بچوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جا رہی، وہاں کے کاروبار بند ہیں، اور پتہ نہیں پنجاب سے اور دوسرے بھارت کے حصوں سے کتنے لاکھوں کی تعداد میں جو انڈین سٹیزنز ہیں، جو نان ریزیڈنٹ ہیں جموں کشمیر کے، وہ وہاں ان کی یلغار ہو رہی، اور آئے دن کشمیریوں نہتے کشمیریوں کا قتل عام۔ یہ پروپیگنڈا ہے وہاں پہ۔ اس لیے جب ان کو یہ بتایا جائے کہ کہانی اس کے برعکس ہے تو وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دہشت گرد، کوئی ملیٹنٹ کشمیر میں انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے تو انڈیا میں تو خبر چھپ جاتی ہے کہ جیش محمد کا جو تھا وہ ٹیررسٹ مارا گیا۔ پاکستان میں یہ خبر اس طرح نہیں چھپتی، پاکستان میں خبر چھپتی ہے ایک اور کشمیری بھارتی فوج نے شہید کر دیا، یعنی اس کو رومانٹیسائز بھی کرتے ہیں، اس موت کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسا سینٹیمنٹ ہیٹریڈ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی پازیٹیو چیز جو ہے نہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی اگر ان کو بتائی جائے تو وہ یقین کرتے ہیں۔ لیکن آج میرے پاس ایک لسٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ 2-3 سال پہلے کشمیر میں ایک نئی صحافی، ینگ صحافی ہیں، انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ آن لائن نیوز ایجنسی اپنی شروع کی، دی ریئل کشمیر نیوز کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک سیکشن بنایا، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے اوپر ایک سیکشن ہے جس میں لکھا ہے پرائڈ آف کشمیر۔ اور پرائڈ آف کشمیر میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، انہوں نے کتنا ڈیولپ کیا اپنے آپ کو، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں وہ، جبکہ پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والا گلگت بلتستان جو ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں دھکے کھا رہے ہیں، تھرڈ کلاس جابیں کر رہے ہیں، ٹوائلٹ صاف کر رہے ہیں، کھانے پکانے کا باورچی کا کام کر رہے ہیں، کچن پورٹر کا کام کر رہے ہیں، ڈرائیور ہیں، اس سیکیورٹی جابز کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کا یہی حال ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کشمیر کا یہ ہے کہ انکتا کے نام ایک لڑکی ہے، انکتا رائنا، یہ 2000 میں اولمپکس میں جو ہے یہ انڈیا کو ریپرزینٹ کرے گی، اور یہ ترال سے کشمیر میں۔ اسی طرح سے اسما قادری ہیں، اسما قادری جو ہے یہ کووڈ-19 کی جو ویکسین ہے وہ انہوں نے اننت ناگ میں، یعنی کہ 9000 لوگ اکیلے نے یہ ویکسینیٹ کیا ہے کووڈ-19 کے خلاف۔ ان کا تعلق اننت ناگ سے، جس کو پاکستان بتاتا ہے کہ بھئی اننت ناگ کے اندر جو ہے بالکل ناکہ بندی ہوئی ہوئی ہے، سارا کچھ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا۔ تو یہ وہاں پہ ان سب کو پرائڈ آف کشمیر ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ پھر ماجد مسگر جو ہے یہ پہلے ہیں کشمیر سے جن کو گلوبلی سرٹیفائیڈ موٹیویشنل سپیکر کا ٹائٹل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر شیخ آصف ہیں، شیخ آصف جو ہے یہ اسکول ڈراپ آؤٹ تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی کمپنی بنائی ہے، اس کے سی ای او ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ینگسٹ سی ای او ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ ہی از دا ینگسٹ۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو تابش اسحاق میر ہیں، تابش اسحاق میر جو ہے یہ نیشنل کرکٹر ہیں، ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ پھر 25 سال کی عائشہ جو ہیں یہ انڈیا کی ینگسٹ فیمیل پائلٹ ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ بھی کشمیر سے ہے۔ پھر ارشد ملک، یہ ارشد ملک جو ہے اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے جو لسٹ شائع کی ہے دنیا کے ٹاپ 75 کولونو ریکٹل سرجنز، یہ جو بڑی آنتڑی کا جو آپریشن ہوتا ہے اس کے سرجنز میں ان کا نام کیسے لکھا ہے؟ The most influential colorectal surgeons in the European history.
یعنی اب کی تاریخ میں اتنا جو ہے وہ انفلوئنشل کولونوریکٹل سرجن جو ہے وہ نہیں ہے، وہ 75 ہے اس میں۔ پھر اسی طرح سے ڈاکٹر خالد معظم بٹو ہیں، یہ بارہ مولہ سے ہیں۔ بارہ مولہ یاد رکھیں وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستانی فوجوں نے اتنا قتل عام کیا کہ 11,000 لوگوں کا قتل عام کیا، اور جب بھارتی فوجوں نے آ کے اس کو آزاد کرایا تو وہاں صرف 3,000 لوگ تھے۔ تو یہ معظم صاحب جو ہے، یہ خالد معظم بٹو کا تعلق بارہ مولہ سے ہے، اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جو سائنٹسٹ ٹاپ سائنٹسٹ کی لسٹ چھپی ہے، ٹاپ 100 سائنٹسٹ کی، اس کے جو ٹاپ 2% ہے اس میں ان کا نام، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح، اور ان کا تعلق بارہ مولہ سے۔ اسی طرح کیمسٹری پروفیسر ہیں شکیل احمد، ان کا تعلق پونچھ سے ہے۔ یہ لائن آف کنٹرول پر رہتے تھے، ان کا گھر لائن آف کنٹرول پہ ہے۔ یہ جو ہے یہ بھی اس ٹاپ 2% جو ہے ورلڈ سائنٹسٹ کی لسٹ میں، ٹاپ 2% میں ان کا نام، یہ لائن آف کنٹرول سے ان کا گھر۔ اسی طرح کرنا جو جگہ ہے وہاں سے احسان اللہ قریشی، احسان اللہ قریشی صاحب جو ہے ان کا بھی شمار ٹاپ 2% سائنٹسٹ میں ہوتا ہے۔ لسٹ بڑی لمبی ہے، وہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن میں تو یہاں پہ صرف یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے اس کشمیر میں جس کے بارے میں پاکستان کا میڈیا تھکتا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہاں پہ بڑا ظلم ہو گیا اور بڑا قتل عام ہو گیا۔ تو یہ ایک جھلک ہے کہ اتنی زیادہ وہاں اپرچونٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو، کہ دنیا میں انہوں نے نام بنایا۔ انڈیا میں تو نام بنانا ایک علیحدہ چیز ہے، دنیا میں انہوں نے نام بنایا اور دنیا میں بھارت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر اگر آپ پی او جے کے اور پی او جی بی کو دیکھیں تو وہاں آئے دن ہڑتالیں، دھرنے، مظاہرے اور لینڈ گریب چل رہی۔ گلگت بلتستان کے اندر بھی لینڈ گریب چل رہی ہے، اور پاکستانی سینا جو ہے وہ وہاں پہ گولف کورسز کے نام پر، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کے نام پر کہ جی ہم لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں، تو لوگ قیمتی جو چراگاہیں ہیں ان پہ قبضے کر رہے ہیں، قیمتی پہاڑوں پہ قبضے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جیسے ہجیرہ میں بلو ورلڈ سٹی کمپنی جو ہے وہ قبضے کر رہی ہے پراپرٹی کے اوپر۔ تو جو تولی پیر ہے وہاں پہ 2 ہفتے پہلے پاکستانی فوج اچانک پہنچ گئی اور ہزاروں کی تعداد میں فوج وہاں آ رہی ہے، اور انہوں نے ایک سیاحتی مقام 8,800 فٹ کی بلندی پہ بڑا خوبصورت اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو یہ ایک طرف یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف یہ ریزلٹس ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریزلٹس ہم دیکھتے ہیں جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں پی او جے کے سے اور انڈین یونین ٹیریٹری سے یہ جموں کشمیر کی، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسی قوم جو غلامی میں رہ رہی تھی، قوم جو ایک گینلک کا حصہ ہو، ایک زندہ جسم کا حصہ ہو، وہاں کی تو تنزلی کا جو ہے وہ تناسب کیا ہوتا ہے۔ اسے میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 اگست 2000 اس کے ہدف تھے، اس میں ان کو تباہ کرنا تھا، جو لائن آف کنٹرول ہیں ان کو بند کرنا تھا، یعنی کہ وہ بیسک اس کا پرپس جو تھا وہ وہاں پہ امن لانا تھا، اور وہ امن مودی سرکار لے آئی ہے۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وقت سے جو وعدہ کیا تھا اس سے کافی پہلے جموں کشمیر جو ہے اور لداخ دونوں کو علیحدہ علیحدہ سے اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ان کی وہ بحال ہو جائے گی اور الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ الیکشن جو ہے وہ 2 دفعہ ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ پنچایتوں کے الیکشن ہوئے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ ڈی الیکشن ہوئے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کے الیکشن، لیول کے الیکشن ہیں جس میں یوتھ نے حصہ لی۔
اس کے علاوہ پہلے ہوتا تھا کہ جو فنڈنگ آتی تھی وہ چلی جاتی گورنمنٹ کے جموں کشمیر کے پاس، وہاں سے وہ کرپشن کرتے تھے، وہ بھی اب ختم ہو گیا۔ اب ڈائریکٹ جو فنڈز ہیں وہ سرپنچوں کو دیے جا رہے ہیں، پنچایتوں میں دیے جا رہے ہیں لوکل ڈیولپمنٹ کی۔ اور اس وقت جموں کشمیر جو یونین ٹیریٹری ہے اس کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ اس وقت بجلی نہ ہو، اور بجلی پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی طرح لوڈ شیڈنگ کا بھی شکار نہیں۔ اور بہت سے لوگ جو کشمیری پنڈت ہیں اب وہ اسی لیے واپس وادی میں آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، راکیش پنڈتا جی کی شکل میں ایک بہت ہی برا واقعہ ہوا، لیکن وہ ایک انڈیویجول ٹیررزم کا واقعہ ہے۔ وہ کوئی بہت چاروں طرف سے جس طرح پہلے یہ گھیر کے حملے تھے مجاہدین اور لشکر والے، یہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور آنے والے 1.5 سال میں جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل گئی۔ کشمیری پنڈت بھی جو ہیں وہ اب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ راکیش پنڈتا جی کی جو یہ درگھٹنا ہوئی ہے، جو ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ اس میں رکاوٹ بنے گی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور زیادہ جوش پیدا ہوگا ان لوگوں میں جن کو، چاہے وہ مسلم چاہے ہندو سکھ، جن کو جو ہے وہ ناظرین، میں یہ آپ آج پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں بھی آپ 4 لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پہ یہ کمپیریزن ضرور کریں، لوگوں کو بتائیں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اصل حالات کیا ہیں اور یونین کے اصل حالات کیا ہیں۔ اس لیے کہ جب تک سچ جانا نہیں جائے گا، جب تک جھوٹ کو ننگا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک امن اس خطے میں نہیں آ سکتا۔ اور افغانستان سے امریکی فوجوں کے جانے کے بعد اس بات کا اور خطرہ بڑھ رہا ہے کہ کشمیر میں جو ہے وہ طالبان سٹائل اور لشکر سٹائل اور مجاہدین حزب سٹائل کے جو انفلٹریشن ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان کی طرف سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو، ٹیوزڈے کو، اور ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی اسی ٹائم UK 6:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال۔